وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کتاب الزکوٰۃ کا آخری باب، الباب الخامس، اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ کتاب الزکوٰۃ ختم ہو جائے۔ اور یہ باب ہے کس کے بارے میں؟ فی الخمس، کس کے بارے میں ہے؟ خمس کے بارے میں۔ وَهُوَ وَاجِبٌ فِي غَنَائِمِ دَارِ الْحَرْبِ، ہاں مولانا، اور وہ واجب ہے مال غنیمت جو جنگ سے ملے۔ ٹھیک ہے؟ والمعادن، اور کس پر؟ معادن، یعنی جو چیزیں کان سے نکلتی ہیں، ٹھیک ہے، معدنیات۔ والغوث، اور وہ چیز جو غواصی کر کے انسان پائے، یعنی سمندر میں غواصی کرتا ہو، غواصی کر کے جو اسے مال ملتا ہے، صحیح ہے، اس پر بھی خمس کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ پہلا کیا مولانا؟ مال غنیمت، دوسرا جو زمین سے، مال غنیمت جنگ کا، کان سے نکلنے والی چیزیں، غواصی کے ذریعے ملنے والی چیزیں، وارباح التجارات، اور تجارت کے فائدے میں، جو تجارت سے فائدے ہوتے ہیں، ربح کس کو کہتے ہیں؟ فائدے کو۔ ربح سے مراد فائدہ، ارباح التجارات تجارت کے فائدے، والصناعات صنعت کے فائدے، کچھ آپ بناتے ہیں، بنا کر بیچتے ہیں، اس سے جو آپ کو فائدہ ہوتا ہے اس پر خمس واجب ہے۔ والزراعات، کھیتی باڑی سے جو کچھ آپ کماتے ہیں اس پر خمس ہے۔ وَأَرْضُ الذِّمِّ إِذَا اشْتَرَاهَا مِن مُسْلِمٍ، اور ذمی کی زمین جو اس نے کس سے خریدی ہو؟ مسلمان سے خریدی ہو، اسے بھی کیا دینا ہوگا؟ خمس دینا ہوگا۔ ذمی سے مراد کافر ذمی۔ والحرام الممتزج من الحلال ولم يتمیز، اور وہ مال جو حرام ہو اور حلال سے مل جائے، جب حرام مال حرام سے مل جائے، حلال سے مل جائے، ولم یتمیز، اور میں کوئی تمیز باقی نہ رہے، یعنی آپ نہ فرق کر سکیں کتنا مال کیا ہے، حلال ہے، کتنا مال حرام ہے، تاکہ اسے الگ کر سکیں۔ اب مل گیا تو اب اس مال کو کیسے پاک کیا جا سکتا ہے؟ خمس نکال کر۔ وَيُعْتَبَرُ فِي الْمَعَادِنِ وَالْكُنُوزِ 20 دیناراً، ہاں مولانا، کان سے نکلنے والی چیز خزانوں میں اعتبار کیا جائے گا 20 دینار کا۔ سونے کیا نصاب، اول نصاب کیا ہے مولانا؟ 20 دینار۔ 20 دینار میں کتنا ہوتا ہے واجب؟ نصف دینار، ہے نا؟ نصف دینار 20 دینار کا کیا ہے؟ زکوٰۃ تھی نا؟ تو جب 20 دینار پہنچ جائے گا تو کیا کریں گے مولانا؟ اس کا خمس نکالا جائے گا۔ کیسے نکالا جائے گا وہ ابھی آگے آ جائے گا۔
وَيُعْتَبَرُ فِي الْمَعَادِنِ وَالْكُنُوزِ، اعتبار کیا جائے گا معدن میں اور خزانوں میں. کس کا مولانا؟ 20 دینار کا. وَفِي الْغَوْصِ دِینَارٌ، اور اگر تیراکی کر کے نکال رہے ہیں تو 1 دینار. یعنی اگر غواصی کر کے سمندر میں غوطہ خوری کر کے آپ کو 1 دینار ملتا ہے تو اس پر خمس کیا ہو جائے گا؟ واجب. خزانہ آپ کے پاس جو معدن کام سے نکلا ہے وہ اگر 20 دینار کی قیمت تک پہنچ جائے تو اس پر خمس دینا ہے. وفی ارباح التجارات والصناعات والزراعات، لیکن جو فائدہ ہوتا ہے تجارت سے، صناعات سے، زراعات سے، اس پر کیسے خمس دینا ہوگا؟ کہا الزیادۃ عن معونۃ السنہ. معونہ کہتے ہیں مولانا خرچ کو، ٹھیک ہے. واجب تب ہوگا الزیادۃ عن معونۃ السنہ، سال کے خرچ سے جو زیادہ ہو، لہو ولعیالہ، اس کے لیے اور اس کے عیال کے لیے. مثال کے طور پر ہمیں تجارت سے فائدہ ہوا 10 لاکھ روپے سال کا، خرچ کرتے کرتے ہم نے 8 لاکھ روپے خرچ کر دیے اپنی فیملی پر سال میں، فیس کا، کھانے کا، پینے کا، سفر کا، سب اپنے 8 لاکھ روپے میں میرا سال پورا ہو گیا. اب بچے کتنے لاکھ؟ 2 لاکھ روپے بچے. 2 لاکھ روپے پہ آپ خمس دے دیجیے. اچھا، خمس کس آیت کے ذیل میں واجب ہوتا ہے جانتے ہیں؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے تھے کہ کون سی آیت ہے جس آیت کے ذیل میں یہ خمس ہمارا واجب ہوتا ہے. تو آئیے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. آئیے مولانا، سورہ انفال، صحیح ہے، آیت 41. یہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ. تو اللہ کے لیے کس کا ہے؟ خمسہ، یعنی اس کا 5واں حصہ. وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، رسول کے لیے اور ان کی قربا کے لیے. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. اسی لیے دیکھیے قربا میں سے، قربا سے مراد کیا ہے؟ سادات یہاں آ جاتے ہیں. ان میں پریفر کس کو کرنا ہے؟ یتیم کو. سہن سادات بھی کسے دیا جائے؟ یتیم، مسکین، ابن سبیل. ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اسے جانیں. سمجھ میں آیا؟ یہ آیت آپ یاد رکھیے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ. صحیح کہ پھر اللہ کے لیے، ولی رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى. اب آ جائیے مولانا، کہہ رہے ہیں وَيُعْتَبَرُ فِي الْمَعَادِنِ وَالْكُنُوزِ 20 دِینَارًا، اعتبار کیا جائے گا خمس کے لیے کنوز اور معادن میں 20 دینار کا. وَفِي الْغَوْثِ دِینار، تیراکی میں ملنے والی چیز میں 1 دینار کا. وَفِي أَرْبَاحِ التِّجَارَاتِ وَالصِّنَاعَاتِ وَالزَّرَاعَاتِ، صحیح ہے، اور جو تجارت سے، صنعت سے، زراعت سے فائدہ ہو اس میں الزیادۃ عن معونۃ السنۃ لہ ولعیالہ، صحیح ہے، بقدر الاقتصاد. الزیادۃ عن معونۃ السنہ، جو سال کے خرچ سے زیادہ ہو اس کے اور اس کے اہل و عیال کے، بقدر الاقتصاد، اقتصاد کی مقدار میں. سمجھ رہے ہیں مولانا؟ مثال کے طور پر میں یاسین حسین عابدی، صحیح ہے،
جن کی تنخواہ ایک معین ہے اور کم ہے، اگر ہم اپنے اعتبار سے چلتے رہیں، اپنی حیثیت کے اعتبار سے چلتے رہیں، علی عباس صحیح ہے، حیثیت سے اوپر نہ جائیں، اپنے پیر چادر سے زیادہ نہ پھیلائیں، اور اس کے بعد ہمارے پاس کچھ بچتا ہے تو اس پر خمس ہمیں دینا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو تنخواہ ہے 10,000 روپے اور آپ کے خرچے ہیں 50,000 والے، ٹھیک ہے، ایسی صورت میں آپ پر خمس لاگو ہوگا، ہر حال میں لاگو ہوگا، پھر بچنے پہ نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا اقتصاد اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، صحیح ہے نا، کہ آپ اتنا زیادہ خرچ کریں۔ تو اسی لیے کہا بے قدر الاقتصاد، ہر کسی کا اپنے اعتبار سے، مثال کے طور پر 10,000 پانے والا اپنے اعتبار سے خرچ کرتا ہے، 50,000 پانے والا اسی اعتبار سے خرچ کرتا ہے، 1,00,000 پانے والا اس اعتبار سے خرچ کرتا ہے۔ انجینئر سے وہ الگ زندگی جیتا ہے، ڈاکٹر الگ جیتے ہیں، اور ایک مزدور الگ جیتا ہے۔ تو جس کا جیسی زندگی ہے، جو جیسی زندگی گزار رہا ہے اپنی حیثیت کے اعتبار سے، اتنی زندگی گزارتے ہوئے، خرچ کرتے ہوئے، اگر اس کے پاس سال کے آخر میں کچھ بچ جائے تو اس میں سے 5واں حصہ کسے دے دے؟ خمس نکال دے۔ صرف بچت پہ ہے نہ کہ آپ کی آمدنی پہ ہے۔ فَيَجِبُ فِي الزَّائِدِ، اسی لیے کیا جو زیادہ ہوگا صرف اور صرف خمس اس پر واجب ہوگا۔ جیسے میں نے کہا ہم نے 10 لاکھ روپے بچے ہو، 10 لاکھ روپے میں سے میں کیا کیا مولانا؟ 8 لاکھ روپے خرچ کیے، اور 8 لاکھ خرچ کر کے کتنا بچا ہمارے پاس؟ 2 لاکھ روپے۔ تو ہمیں صرف اور صرف خمس کس پہ دینا ہے؟ پورے 10 لاکھ پہ نہیں، بلکہ 2 لاکھ پہ۔ وَوَقْتُ الْوُجُوبِ، کب دینا ہے مولانا؟ اس کے واجب ہونے کا وقت ہے وقت حصول هذه الاشیاء، جب یہ چیزیں آپ کو حاصل ہوں، ٹھیک ہے، تب آپ پر کیا ہو جائے گا مولانا؟ خمس واجب ہو جائے گا۔ اور دیکھیے مولانا، وَيُقَسَّمُ الْخُمْسُ 6 أَقْسَامٍ، خمس کو تقسیم کیا جائے گا 6 قسموں میں۔ کیسے؟ 6 2 میں بڑھ جائیں گی مولانا، سہم للہ وسہم لرسولہ وسہم لذی القربہ فہذہ الثلاثہ للامام، صحیح ہے؟ ایک سہم کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، ایک رسول کے لیے، ایک سہم ذی القربہ کے لیے۔ یہ تینوں کس میں چلے جائیں گے؟ سہم امام میں۔ وَسَهْمٌ لِّلْمَسَاكِينَ مِنَ الْحَاشِمِيِّينَ، اور ایک سہم ہاشمیین سے مراد ہے، یعنی سادات، اولاد رسول، کہ اولاد رسول میں سے جو مسکین ہو۔ مسکین کا کی تعریف سمجھ میں آئی نا مولانا؟ کہ جو سال کا خرچ اپنا نہ چلا سکتے ہوں، اپنی ضرورتوں کو پورا نہ کر سکتے ہیں۔ وَسَهْمٌ لِّأَيْتَامِهِمْ، ایک سہم کس میں جائے، کس کے لیے جائے گا؟ ان کے یتیموں کے لیے، یعنی سادات یتیم جو ہیں۔ وَسَهْمٌ لِّأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ، اور ایک سہم ابنائے سبیل کے لیے۔ 1 نمبر پہ جائیے حاشیے پہ، وَذَلِكَ مَأْخُوذٌ مِّن قَوْلِهِ تَعَالَى وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ فَقَوْلُهُ مَا غَنِمْتُمْ يَعُمُّ الْأَنْوَاعَ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُؤَلِّفُ، یعنی ما غنیمتم میں وہ تمام چیزیں آ جائیں گی جن کا مؤلف نے ذکر کیا ہے۔
والثلاثة أقسام التي يأخذها الإمام هي ما كان لله ولرسوله ولذي القربى، اور تین جو امام کے لیے ہوگا کہا وہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور ٹھیک ہے. وفي حال الغيبة الإمام عليه السلام يلزم دفع تلك السهام الثلاثة إلى نائبه الإمام المجتهد العادل الأمين. صحیح ہے. اور امام کی غیبت کی صورت میں دیا جائے گا یہ تینوں حصے نائب امام جو مجتہد ہو، عادل ہو اور امین، اسے دیا جائے گا. ولا يحمل عن البلد مع وجود المستحق فيه، جہاں خمس نکالا جائے وہاں اگر مستحق موجود ہوں تو اس کا کہیں اور منتقل کرنا جائز نہیں ہے. ويجوز اختصاص، اور جائز ہے مخصوص کرنا بعض الطوائف الثلاثہ بنصیبہم، ان تینوں طائفوں میں سے، ان تینوں قسموں میں سے ان کے حصوں کو مخصوص کرنا جائز ہے. یعنی کیسے؟ مطلب مولانا یہاں پہ تین لوگ بیان کیے کہ نہیں کیے؟ جی. مساکین، ایتام اور ابن سبیل. ٹھیک ہے. ابن سبیل جانتے ہو نا کسے کہتے ہیں؟ جی. کیا جو سفر میں کیا ہو گیا ہو؟ غریب ہو گیا. تو اب یہ دیکھیے مولانا، اگر کہہ رہے جو آپ کا خمس ہے کسی ان میں سے ایک سے مخصوص کر سکتے ہیں تینوں حصے، بانٹنا واجب نہیں ہے. جائز ہے کہ آپ تینوں حصے کس کو دے دیں؟ مسکین کو دے دیں. جائز ہے کہ تینوں حصے کس کو دے دیں؟ یتیم کو دے دیں. جائز ہے کہ تینوں حصے ابن سبیل کو دے دیں. ضروری نہیں ہے کہ ایک حصہ جو آپ کے پاس مثلا 300 روپے سے میں سادات کی ہیں تو 100 روپے مسکین کو دیں، 100 روپے یتیم کو دیں، 100 روپے ابن سبیل کو دیں. واضح؟ کیا کرے بیٹا؟ ہاں. ولا يحمل عن البلد مع وجود المستحق فيه، اور اس بلد سے مستحق موجود ہوتے ہوئے کہیں اور نقل نہیں کیا جائے گا. وَيَجُوزُ اختصاص بعض الطوائف، اور ایک کچھ طائفے کو مخصوص کرنا جائز ہے. ثلاثہ بنصیبہم، ان تینوں میں سے ان کے حصے کا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے وَيُعْتَبَرُ فِيهِمْ الْإِيمَانِ، اور ان میں ضروری ہے شرط کس کی؟ ایمان کی. دیکھیں مولانا، مثال کے طور پر وسیم رضوی جو اس وقت کیا ہے؟ تیاگی ہے. کوئی پتہ نہ کون، جتیندر تیاگی. آج وہ غریب ہو جائے، اس کے پاس کچھ نہ بچے، جی. کیا اسے سہم سادات سے دیا جا سکتا ہے؟ نہیں. کیا آ گیا مولانا؟ وَيُعْتَبَرْ فِيهِمْ الْإِيمَانِ،
صحیح ہے، ان میں شرط ہے کس کی؟ ایمان کی. وفی الیتیمی الفقر، اور یتیم میں شرط ہے کہ وہ کیا ہو؟ فقیر ہو. بھائی ٹھیک ہے یتیم ہے لیکن مالدار ہے نا. بھائی کسی کروڑ پتی کا باپ مر جائے، بچہ ابھی پتہ چلا 13 سال کا ہے لیکن اس کے پاس مالی مال ہے، کیا اس کو سہم سادات یا رکن شریعہ دیا جائے گا؟ نہیں. تو یتیم کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ فقیر. آ رہا ہے سمجھ میں؟ ختم ہی ہو جائے گا کیا آج؟ یہاں رک جاتے ہیں، اس کو کل ختم کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین.